الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، دینی ماں اور بہنوں، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے انسان حیوان اور جانور بن چکے تھے۔ رشتوں کا کوئی حق ادا نہیں کیا جاتا، رشتوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، عورتوں پر جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک ہوتا، نہ تو ان کو میراث میں سے حصہ دیا جاتا، نہ تو اور ان کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کیے جاتے۔ جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا جاتا۔ اور عرب میں بچی کا پیدا ہونا اس کو منحوس اور اس کو بے عزتی اور اپنی شرمندگی وہ محسوس کرتے تھے۔ قتل عام تھا ان کے آپس میں، لڑائی جھگڑے، ظلم اور زیادتی، شراب، زنا، کون سا ایسا گناہ اور ایسی جہالت نہیں تھی جو ان میں پائی نہیں جاتی تھی۔ ہر وہ برائی، ہر وہ ظلم حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 کے آس پاس 600 سال کا اتنا بڑا حصہ، جو درمیان میں کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے انسانوں کی رہبری کے لیے، ان کو انسانیت کا سبق دینے کے لیے، جس کے نتیجے میں جہالت اتنی عام ہو گئی تھی، لڑائی جھگڑے، شراب، گناہ، برائیاں، اس میں سے ایک برائی، ایک جاہلانہ وحشانہ رسم ان کے اندر یہ دیکھی جاتی تھی، جس گھر میں بھی لڑکی اگر پیدا ہوتی اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچی کو میں بڑا کروں، اس کو پالوں اور اس کو کسی اور کے حوالے کر دوں اور میں کسی کا سسرا بنوں، کسی کو میں اپنا داماد بناؤں۔ یہ ان کو گوارا نہیں تھا، یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم کیوں کسی کے جو ہے سو سسرے بنے، ہم کسی کو کیوں اپنا داماد بنائیں۔ اس سے اچھا ہے کہ یہ بچی کو ابھی اس کا جو ہے سو کام تمام کر دیں گے،
قتل کر دیں گے، زندہ اس کو دفنا دیں گے۔ سورہ نحل میں 14 پارہ ہے، آپ ترجمہ سے پڑھیے۔ آیت نمبر آپ کو جو ہے سو قرآن پاک میں ترجمے سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے سو سمجھنے بھی آ جائے گا۔ 58 59 یہ آیت آپ جو سو ترجمے سے پڑھیے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن بیان کر رہا ہے ان عرب کی جہالت کو، ان کی اس گندی رسم کو جو یہ سمجھتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کے یہاں پر لڑکی اگر پیدا ہو جاتی گھر میں اور ان کو اس کی خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے یہاں پر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، کالا پڑ جاتا تھا، اور وہ اپنے دل میں جو ہے سو کٹتے رہتا تھا۔ پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ یہ خوشخبری سننے کے بعد وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے وہ اس شرمندگی سے۔ پھر وہ یا تو بچی کو یہ ذلت اور رسوائی، یا تو پھر اس کو برداشت کر کے اس کو رکھ لے اپنے پاس، یا تو یہ ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے پھر اس کو زندہ جو ہے سو زمین میں جو سو دفنا دیتے تھے۔ یہ قرآن جو ہے سو بیان کر رہا ہے ان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھی اسلام سے پہلے، جہالت کا جو دور تھا، جب خوشخبری دی جاتی تھی بچی کی تمہارے یہاں پر بیٹی پیدا ہوئی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو جیسا سننا تھا کہ چہرے کا رنگ ان کا سیاہ پڑ جاتا تھا اور دل کے اندر وہ جو ہے سو کٹتے رہتے تھے اور لوگوں سے چھپ کے پھرتے تھے شرمندگی کی وجہ سے۔ پھر یہ فیصلہ کرنا پڑتا تھا ان کو، یا تو پھر یہ ذلت کو برداشت کر کے اس بچی کو رکھ لو، اس کو اپنے یہاں پر پالو پوسو، یا پھر اس کو یہ ذلت اور رسوائی سے اگر بچنا ہے تو اس کو زندہ دفن کر دو۔ یہ عقیدہ، یہ برائی قرآن نے جو ہے سو سورہ نحل 14 پارے میں آپ جو ہے سو پڑھ لیجئے، میں نے آیت نمبر بھی بتا دی 58 59۔ یہ تو اسلام سے پہلے حضرات صحابہ ایمان لانے سے پہلے ان کی زندگیاں اس جہالت میں گزر رہی تھیں، اور یہ ظلم اور زیادتی ان کے درمیان میں پایا جاتا تھا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے انسانوں کو انسانیت کا پیغام دیا، آپ نے نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کا پیغام دیا، انسانوں کے نہیں بلکہ جانوروں کے بھی حقوق آپ نے جو ہے سو بتائے ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا آنے کے بعد میں کہ جس کی ایک بیٹی ہو، اس کی تعلیم و تربیت دینی اعتبار سے اپنی ذمہ داری پوری کرے، تعلیم و تربیت اس کو دے، دینی اعتبار سے اچھی تربیت کرے، دین کا علم اس کو سکھائے، دیندار بنائے، تربیت اچھی اس کی کرے، اور اچھے گھر میں، دیندار گھرانے میں، اچھا گھر دیکھ کے، اچھا گھر بولے تو ہمارے دور میں ہمارے خیالت میں جس کی اچھی بلڈنگ ہے، جس کی نوکری ہے سرکاری گورنمنٹ، جس کی تنخواہ اچھی ہے، اچھا گھر کا رشتہ بولے تو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز سامنے آتی ہے۔ اچھا گھر کا مطلب بلڈنگ ہونا، محل ہونا نہیں ہے، دیندار گھرانہ،
بچہ دیندار ہو، یہ اچھا گھر ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ خوشخبری سنائی، جس کی ایک بیٹی ہو، اس کی تعلیم اور تربیت کی وہ ذمہ داری اچھی کرے، پوری کرے، ذمہ داری پوری اپنی نبھائے اور اس کا نکاح کر کے دے دے، وہ ماں باپ کو اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، وہ جنتی ہے۔ جس کے یہاں پر 2 بیٹیاں ہوں اور وہ بھی اپنی یہ ذمہ داری پوری کرے، تعلیم ہو، تربیت اچھی ان کو دے دین کی، اور نکاح کر دے، یہ ذمہ داری پوری کر لے، تو ماں باپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ جس کے یہاں پر 3 لڑکیاں ہو، وہ بھی اس طرح سے اپنی ذمہ داری کو پوری کرے، ان کی جو سو تعلیم اور تربیت اچھی طرح سے کرے، اخلاق ان کے اچھے بنائے، ان کو دیندار بنائے اور نکاح کر کے دے دے، ذمہ داری یہ پوری کر لے۔ 3 لڑکیوں والے ماں باپ، 2 بھی، اور جس کسی کی ایک بیٹی بھی ہو، یہ ماں باپ یہ ذمہ داری پوری اگر کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہالت کے دور میں جو ایک گندی رسم پائی جاتی تھی، ان کے یہاں پر بچی کو پیدا ہونا منحوس سمجھا اور ذلت اور رسوائی سمجھی جاتی تھی، اسلام آنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں اس گندی رسم کو ختم کرنے کے لیے، اس منحوس اور ذلت کے عقیدے کو اپنے اندر جو رکھتے تھے اس کو نکالنے کے لیے خوشخبری اور بشارت آپ نے سنا کے وہ چیز کو، وہ نفرت کو آپ نے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی ایمان لانے سے پہلے جہالت کے دور میں وہ اپنا واقعہ جو ہے سو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی بچیوں کو اپنے انہی ہاتھوں سے ان کو زندہ جو ہے سو دفن کیا ہے۔ ایک مرتبہ لڑکی پیدا ہونے پر ان کی اہلیہ نے اس بچی کو اپنے خاندان اور رشتہ دار والوں کے پاس بھیجا دیا، میرے کو خبر اور علم نہیں ہوا۔ پھر وہ بچی تھوڑی چلنے کے لائق ہو گئی تو پھر وہ ہمارے گھر آئی اور میرے کو بھی اس سے انسیت اور جو سو محبت ہونے لگی۔ پھر بعد میں اطلاع دی میری اہلیہ نے کہ یہ ہماری ہی لڑکی ہے، تو مجھے پھر تکلیف ہوئی، دکھ ہوا کہ میرے کو اس کی خبر کیوں نہیں دی گئی۔ پہلے پتہ چلتا تو بیوی سمجھ گئی کہ اس کو بھی جو سو زندہ دفن کر دیں گے۔ جب یہ بچی سے مانوس ہو گئے، بچی بھی ان سے کھیلتی تھی، یہ بھی بچی کو جو ہے سو اپنے قریب رکھ کے اس کے ساتھ میں کھیلتے تھے اور جو سو تھوڑی محبت ظاہر کرنے لگے، تو ماں سمجھی شاید اب یہ زندہ دفن نہیں کریں گے، تو جب اطلاع دی یہ بچی ہماری ہے تو پھر وہی ظالمانہ جہالت وہی اندر سے ظاہر چہرے پہ ہونے لگی۔ پھر موقع دیکھ کر اس بچی کو اپنے ساتھ میں لے کے چلا گیا، جنگل میں لکڑی کاٹ کے لاؤں گا بول کے بچی کو بھی ساتھ لے کے چلا۔ پھر وہاں جنگل میں جانے کے بعد میں نے زمین اپنے ہاتھوں سے زمین کو کھودا، گڑھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے گڑھے کو کھودا۔ وہ بچی بھی میرے قریب میں پاس ہی میں تھی۔ جب میں پسینہ پسینہ ہو جاتا وہ میرے چہرے کو پوچھتی، مٹی وغیرہ میرے چہرے پہ گرتی تو وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرتی، اور میرے کو دھوپ میرے سر پہ، دھوپ کی تپش میرے اوپر محسوس ہوتی تو وہ کپڑے سے جو سا میرے اوپر سہارا کر دیتی تاکہ میرے کو دھوپ نہ لگے، اور مجھے پوچھتی کہ ابو جان یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ ہم تو جو ہے سو لکڑی کاٹنے آئے، لکڑی کاٹ کے جائیں گے گھر کو، اس سے ہمارے کو کیا کرنا، یہ گڑھا کیوں کھود رہے؟ میں نے یوں ہی باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ اچھا خاصا گڑھا جو سو میں نے کھود دیا۔ پھر میرے دل میں کچھ بھی رحم نہیں آیا، اسی بچی کو اپنے ہاتھوں سے وہ گڑھے میں نے اتار دیا، ڈھکیل دیا، اور اپنے ہاتھوں سے مٹی میں نے ڈالنا شروع کیا۔ وہ بچی جو ہے سو پکارتی رہی، تڑپتی رہی، اے ابا جان میرا کیا قصور ہے؟
لیکن میرے کو رحم نہیں آیا، ترس نہیں آیا۔ وہ بچی روتی رہی، چلاتی رہی کہ ابا جان میرا کیا قصور ہے؟ اللہ پاک نے سورہ تکویر میں ذکر کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جو زندہ دفنائے گئے بچیاں، ان کو اللہ پاک کل آخرت میں ان سے پوچھے گا تمہیں کس جرم میں جو ہے سو قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جن کو زندہ جو ہے سو زمین میں دفنایا گیا ہے، گڑھا کھود کے ان کو زندہ زمین میں ڈالا گیا ہے، ان سے اللہ کل قیامت میں پوچھیں گے کہ کس جرم میں تمہارے کو جو ہے سو قتل کیا گیا۔ یعنی ان ظالموں کو سزا دینا یہاں پر جو ہے سو مقصود ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرتے رہے وہ صحابی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے رہے، آنسو آپ کے آنکھوں سے گرتے رہے۔ یہ اسلام لانے سے پہلے صحابی اپنی زندگی کی کارگزاری دور جہالت میں اپنے ہاتھوں سے ہونے والے یہ کالے کام جو انہوں نے کیا تھا، اور لڑکیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، ان معصوم بچیوں کے ساتھ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ جب دیکھیں، جب سنیں ان کی کارگزاری، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات ہیں انسانیت کے اوپر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ لیکن افسوس، یہ تو دور جہالت میں یہ گندی رسم پائی جاتی تھی، ان کا یہ برا عقیدہ تھا، یہ پسند نہیں کرتے تھے کسی کو اپنا داماد بنائیں، یہ پسند نہیں کرتے تھے وہ کسی کا جو ہے سو سسرا بنے۔ کیوں بچی کو ہم بڑا کر کے کسی کے اور جو ہے سو حوالے کر دے؟ یہ شرمندگی اور یہ ذلت کو وہ گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسلام جب آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، تو یہ چیز کو ختم کر دیا آپ نے۔ خوشخبریاں سنائے بچیوں کے سلسلے میں۔ بچی کا دنیا میں پیدا ہونا رحمت اور برکت کا جو ہے سو سبب ہے، اذیت نہیں ہے۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دیے ہیں۔ بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی۔ آج معاشرے میں مسلمانوں کے اندر یہ دور جہالت میں جو یہ گندا عقیدہ اور رسم انسانوں میں دیکھنے میں آتا تھا، ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں نظر آتی تھی، ان کے معاشرے میں اس کو منحوس اور ذلت اور رسوائی سمجھا جاتا تھا، آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز ایمان والے ہونے کے بعد، اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنانے کے بعد میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوشخبری دی بچیوں کے پیدا ہونے پر، ماں باپ کو جنت کی بشارت دی، اس کے باوجود بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں آج بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں جو دور جہالت میں زمانے میں دیکھنے میں آتی تھی۔ جس کسی کے بھی گھر میں اگر بچی پیدا ہو رہی ہے، نہ تو وہ بچی کا باپ خوش نظر آ رہا ہے، نہ تو وہ بچی کی دادی اور دادا خوش نظر آ رہا ہے، نہ تو وہ بچی کی جو ہے سو پھوپھو گھر میں جو ہے سو خوش نظر آ رہی ہے، نہ تو وہ بچی کا چاچا، نہ تو وہ بچی کا تایا خوش نظر آ رہا ہے۔ جیسا ان لوگوں کو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، خوشخبری جب ان کو دی جاتی بیٹی ہونے کی، اور ان کو خوشخبری دی جاتی، ان کو علم ہوتا کہ تمہارے کو بیٹی ہوئی، تو جیسے ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے،
اور دلوں کے اندر ان کے اندر کٹنا شروع ہو جاتا تھا، آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ جیسا بیٹی پیدا ہوئی، سسٹر نے ڈاکٹر نے کہا تو دیکھو باپ کا چہرہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ تو گورا نظر آ رہا ہو، لیکن اندر سے اس کا چہرہ کالا ہو رہا ہے۔ اس کا دل اندر سے جیسا دور جہالت میں کٹتا تھا ان لوگوں کا، مشرکین اور کافروں کا، اس کا بھی دل جو سو کٹ رہا ہے۔ صرف اس کا ہی نہیں، اس کے بڑوں کا بھی، اس کے گھر کے لوگوں کا بھی۔ آج ہماری جو بچیاں سسرال کے گھروں میں جو ظلم کا شکار ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان سے بچی پیدا ہونا بہت بڑا ظلم اور جرم جو ہے سو سمجھا جا رہا ہے۔ بچی کا کیا قصور ہے؟ تمہارا بیٹا نکاح کیا اور اپنی بیوی سے صحبت کرا، اس کے ہی نطفے سے تمہاری یہ اولاد ہوئی ہے، کوئی حرام کی اولاد تو نہیں ہے، کوئی پڑوسی تو آ کے ہم بستری نہیں کرا، کوئی پڑوسی کے بستر پہ جا کے تو یہ بچی جو ہے سو حمل ٹھہر گیا، اس کا ایسا تو نہیں ہے، تمہارا ہی بیٹا ہے، تمہارا ہی بیٹے کا نطفہ اس کے پیٹ میں گیا، حمل قرار پکڑا، اسی کی اولاد ہے۔ جیسا بیٹی پیدا ہوئی، ساس کا چہرہ کالا پڑنا شروع ہو جاتا، تانے شروع ہو جاتے، ای دلندر کتنی منحوس ہے، دیکھو بیٹی پیدا کری۔ اور شوہر خود بچی کا باپ بھی اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتا اس موقع پہ، یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمارے کو نعمت دی، اولاد سے ہمارا گود بھر دیا ہے، اللہ نے اپنا فضل ہمارے اوپر کیا ہے۔ باپ بھی یہ جملے دہرا کے اپنی بیوی کو تسلی بھی نہیں دیتا کہ چاہے کوئی کیا بھی بولے ہم راضی ہے اللہ سے۔ اس کے چہرے پہ بھی سیاہی ظاہر ہونے لگتی ہے، جیسا زمانے جہالت میں ہوتا تھا ان کا حال۔ ادھر دادی اور ادھر گھر کی اور بھی جو خواتین ہیں، سب کے منہوں پہ 12 بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا تو انہی جو پیخانہ غلاظت کریں گا تو کیا سونے کے لڈو جو ہے سو ہگیں گا، انہی سونے کے لڈو جو ہے سو پیخانے کی شکل میں جو ہے سو بسکٹ اور سونے کے لڈو جو ہے سو باتھ روم کی جگہ نکلیں گے کیا؟ یا جو ہے سو بیٹی پیدا ہوئی تو انہی جو ہے سو غلاظت، جب باتھ روم نکلے گا تو وہ باتھ روم ہوگا، اور بیٹا پیدا ہوا جب انہی باتھ روم کریں گا تو کیا وہ پیخانے کے لڈو سونے کے جو ہے سو بسکٹ اور لڈو کی شکل میں آئیں گے کیا؟ جو ہمارے کو اتنی پریشانی ہونے کی جو سب ضرورت اور نوبت آ گئی، جو اتنا غم کا پہاڑ اب ہمارے سر پہ کھڑا ہو گیا، افسوس کر رہے ہیں، ارے بیٹی پیدا ہوئی۔ اچھا بیٹا پیدا ہوا تو دودھ پیتا، بیٹی پیدا ہوئی تو کیا سونے کے بسکٹاں کھاتی کیا؟ اب اس کو کہاں سے کھلائیں گے ہم؟ اور کھلانے والے بھی ہم کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ پیدا کیا ہے ناپاک خطرے کی شکل میں، اللہ نے اندر چہرہ بنایا، جسم بنایا، روح ڈالی ہے، اس کی تقدیر جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جو قرآن یہاں سے جو ہے سو شروع ہوتا ہے، وہ پالنے والا رب العالمین ہے، وہ سب کو کھلانے والا ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے، وہ سب کو روزی دینے والا ہے، وہ سب کا جو سو رب ہے۔ وہ ہمارے کو اتنی فکر کیوں ہو گئی کہ اب یہ بچی جو ہے سو سونا کھائیں گی کھانے کی جگہ، یا یہ جب بچی کو جو ہے سو دودھ کی جگہ جو ہے سو ہمارے کو جو سو سونے کے بسکٹ اور لڈو جو سو منگا کر کھلانے کی اب نوبت آ گئی، جو جائیدادیں پورے بیچ کے اب اس کو ہمارے کو کھلانا ہے۔
دونوں کے پیمپر بند کے دیکھو، بچہ سونے کے بسکٹاں جو سو پیمپر میں نہیں چھوڑتا، نہ تو بچی جو ہے سو چھوڑتی ہے، دونوں سے غراست ہی نکلتا، اور دونوں بھی وہی دودھ پیتے، وہی جو ہے سو غذائیں ان کو جو ہے سو دینا پڑتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ساس کے چہرے پہ 12 بج جاتے، کوئی اگر خوشخبری بھی دیے، مبارک آپ دادی بن گئے، الحمدللہ بھی نہیں بولتی، نہیں شیطان کی خالہ، ہاں ہوئی بیٹی ہوئی، جیسا کہ اب انہیں پالنا ہے اس کو، اب اس کا پورا تقدیر اب اس کے ہاتھ میں ہے، جو لکھنا پڑتا اب اس کو۔ یہ ساس کو پتہ نہیں، یہ بچی کی دادی کو پتہ نہیں، تو بھی تو کسی کی بیٹی ہی تھی، جیسا اللہ نے تیرا مقدر لکھا ہے، یہ آنے والی تیری بہو کے پیٹ سے پوتری کا بھی اللہ ہی مقدر بنایا ہے، اس کو بھی کھلانے اور پالنے والا اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی باپ کو دوستاں، رشتہ دار، خاندان والے فون کر کے یا ملاقات کر کے مبارک آپ باپ بن گئے، تو یہ گدھے کے چہرے پہ تھوڑی بھی مسکراہٹ نہیں رہتے، آؤ یارو بیٹی پیدا ہوئی، جیسا بھی نہیں خدا بن گیا، اب ذمہ داری لینا پڑتا اس کو پوری جو ہے سو پالنے کی۔ ارے ظالم، اللہ تیری روزی میں اور برکت دینا شروع کر دیتے، اب تیری بچی کی بھی روزی کا انتظام تیرے ذریعے سے اللہ کو کرانا ہے، تو رحمت برکتیں لے کے بچی تیرے گھر کو آئی ہے۔ ایک پہلن اگر بیٹی اگر ہو گئی تو یہاں سے ہی اس بچی کے اوپر ظلم ساس کا اور بڑھ جاتا۔ ایسا تو اور بھی بہت سارے ظلم ہوتے ہی رہتے ہیں، روزانہ گالی گلوچ بھی دیا جاتا ہے اس بچی کو، بیچاری کو جو ہے سو نازیبا الفاظ بھی استعمال اس کے لیے ہوتے رہتے ہیں۔ ادھر گھر میں ننند کا ڈنڈا الگ رہتا، ادھر سسرے کا ڈنڈا اور بنڈا الگ رہتا، ادھر ساس شیطان کی خالہ کا مصل الگ رہتا، اور ادھر جاہل گدھے شوہر کا ظلم الگ رہتا، جو بچی پستے رہتی ہے ظلم کی چکی میں۔ لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر اب تو کوئی ظلم کی انتہا نہیں، اب وہ انسان بھی نہیں، جانور سے بدتر ہو گئی ہونی، بہت بڑا اس سے جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا، بیت اللہ کو توڑنے سے بھی زیادہ جو سو ظلم ہو گیا اس بچی کے ہاتھوں سے کہ نہیں بیٹی پیدا کری۔ کہ شیطان کی خالہ، قرآن پڑھ ترجمے کے ساتھ، اللہ سورہ واقعے میں فرما رہا 27ویں پارے میں، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اچھا یہ بتاؤ جو منی عورت کی رحم میں تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ کیا وہ بچی اپنے ہاتھوں سے بنائی بیٹی کو؟ انہیں اپنے ہاتھوں سے اس بچی کے چہرے کو بنائی، ہاتھ لگئی، پیر جوڑی، کیا کری انہیں؟ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ناپاک خطرے کی شکل میں جو ہے سو پانی گیا شرمگاہ کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں، اللہ نے جو ہے سو اپنی طاقت اور قدرت سے نظام ماں کے پیٹ میں بنایا۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اچھا یہ بتاؤ جو منی عورت کی رحم میں تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ 27واں پارہ ہے، سورہ کا نام سورہ واقعہ ہے، آخری کی آیتیں پڑھ لیں، یہ آیت مل جائے گی وہاں پر، ترجمہ سے پڑھ لیں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بچی کے اختیار میں ہوتا، تیرے کو ایک نہیں 1000 بچے چونی نکال کے ایک ایک دیتی تھی، کیا مرغی ہے روز ایک ایک انڈا دینے کے واسطے؟ ایک سال میں عورت ایک بچہ دیتی، اگر 2 بچے دے دی تو بھی پھر کیا حشر ہوتا وہ بچی کا معاشرے میں؟ ارے 2 بار کیسا بچے پیدا ہوئے بھائی؟ کس کے بچے پیدا ہوئے بھائی؟ شوہر کا کیسا ہوتا بھائی؟ سال میں اگر 2 بچے پیدا عورت اگر کری، اللہ چاہے تو کیا جو ہے سو مشکل ہے، 2 4 کیا 10 بھی بچے جو ہے سو پیدا کر سکتی ہے عورت، اگر اللہ چاہیں گے تو۔
جس طرح سے اللہ نے بغیر شوہر کے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نبی دیے ہیں، بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کرے ہیں۔ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد ربی حبلی من الصالحین دعا جب کریں تو اللہ پاک نے خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہار کو نیک بردبار اخلاق والا جو ہے سو بیٹا دیتے ہیں۔ جب زکریہ علیہ السلام 120 سال کی عمر، بڑھاپا ظاہر ہو گیا، ہڈیاں سوکھ گئیں، وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، جب اللہ سے دعا چھپ چھپ کے اللہ سے دعا کرنے لگے، پکارنے لگے، تو آپ سورہ مریم کا پہلا رکوع پڑھ لو، آل عمران میں بھی جو ہے سو ان کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، ترجمے کے ساتھ میں پتہ چل جائے گا۔ بیوی بانجھ ہے، ان کی 120 سال کی عمر ہو گئی، ہڈیاں سوکھ گئی، جوانی نہیں ہے، بڑھاپا ظاہر ہو گیا، سفیدی ظاہر ہو گئی ہے۔ اللہ نے خوشخبری دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تمہار کو خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی، نام یحییٰ، اور یہ نام کا اس سے پہلے ہم کوئی انسان شخص پیدا نہیں کریں، بیٹا بھی دیں گے اور نام رکھ کے دیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ان کی شان ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو یہ بچی کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کے اختیار میں اگر ہوتا تو تیرے کو روز ایک بیٹا دیتی تھی، لے بیٹا لے، کل ایک بیٹا لے، بیٹا تو بیٹے دیکھ دیکھ کے تھک جانا، پھر اتنے بیٹے تیرے کو روزانہ نکال کے اندر سے دیتی۔ مرغی بھی انڈا دیکھ سمجھ کے دیتی، کبھی دیتی کبھی نہیں دیتی، کیا نہیں مرغی ہے تیرے کو روز بچے دینے؟ سال میں ایک بیٹا دیتی عورت، بچہ دیتی، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ کے فیصلے، یہ بچی کا کیا قصور ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ دوسری ڈیلیوری میں بھی، اچھا یہ دیکھو، پہلی ڈیلیوری کا بھی خرچہ بچی والے کے ماں باپ اٹھانا کہتے، کون بولے گے تیرے کو؟ جبرائیل علیہ السلام آ کے بولے تیرے کان میں رات میں 12 بجے، دیکھو تمہار کو نہیں معلوم، پہلی بچی کا ڈیلیوری کا خرچہ تم لوگ کا نہیں اٹھانا، وہ بچی کے ماں باپ اٹھانا، بول کے گئے تیرے کو؟ نہیں، یہ بڑوں سے چل لیتے آ رہا۔ کون ہے بڑے؟ قرآن اترا ان کے اوپر، جبرائیل آتے تھے، کون انہوں صحابی کا ان کو درجہ مقام حاصل ہے؟ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں کون تو بھی رشتہ داروں میں ہے؟ نہیں، پہلے سے چل لیتے آ رہا نا، پہلن ڈیلیوری ماں باپ کرنا، پہلن بچہ بھی پھر نانا نانی کو دے دو، پھر کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ اچھا یہ جو دین کے علم سے جن کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، یہ جاہلوں کا حال ایسا رہا بولے تو پھر بھی چلو بھائی، جاہلہ ہے، ان کو کیا معلوم اسلام دین، انسان اور خاندانوں کے حقوق۔ اچھے خاصے دیندار لوگ کا تبلیغ میں پھرنے والے، چلے 4 مہینے لگانے والے، مدرسوں میں پڑھانے والے، عالمہ، مفتیاں، خطیباں، امامہ، بڑے پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیے سو مریداں، ایسے دیندار لوگوں کا بھی یہی حال ہے، پہلن ڈیلیوری کا پورا خرچہ بچی کے ماں باپ بھائیوں کے اوپر، اب وہ پورا ڈیلیوری کا خرچہ انہوں پورا اٹھانا، پھر وہ بچی رہے تو وہ بچی کے لیے گڑی خریدنا، وہ بچی کے کپڑے خریدنا، جھولا خریدنا، چھلا چھٹی کے جو سو رسومات ادا کر کے ساس شیطان کی خالہ کو، سسرے جاہل کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو پیٹ بھر کے کوڑ ڈالنا، پھر دعوت کر کے وہ بچی کو جب بھیجانا۔ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے، کون سے اللہ والوں کا طریقہ ہے؟ ظالموں، خواجہ اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے بولتے، کام کس کا کر رہے؟ تم پکڑے چکا ان کا دامن؟
نبی کے غلام ہیں، عاشق ہیں، 12 ربیع الاول کے دن جھنڈے لے کے پھرتے، نبی کے عاشقوں کا ایسا کام ہوتا ہے۔ سنی ہوں میں بولتا، سنی ایسا ہوتا رے جو سسرال والوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا، جو پہلی ڈیلیوری کا خرچہ ان سے کراتا۔ تیری بیوی ہے، تیرے اوپر ذمہ داری ہے، تیرا حق ہے اس کے اوپر، اس کا تیرے اوپر حق ہے، تو اس کا شوہر ہے، تیری بیٹی ہے، وہ تیرے نطفے سے پیدا ہوئی سو ہے، تو باپ ہے، تیری ذمہ داری ہے جیسا کھانا کھلانا، کپڑے دینا، تیری بیوی کو گھر میں رکھنا، اس کے بچوں کو بھی پالنا، بڑے کرنا، ان کے لیے کمانا، ان کے لیے تیرے کو پسینہ ٹپکا کے محنت کرنا، یہ بھی تیری ذمہ داری ہے۔ یہ خدا نہ خواستہ اگر دوسری بیٹی ہو گئی، ساس کے تو 12 کیا پورے 24 بج جاتے، اب انہیں آدھی ہینچ مر جاتی، انہیں بڈھی، ای اماں کہاں سے ملی کہ ہمارے قسمت میں دلندر دیکھو، انہیں لگئی وہ موٹی مشاہدہ، وہ کالی لگئی، وہ گڈی لگئی رشتہ، یہ دلندر کو ہمارے گھر میں جو ہے سو رشتہ لگا کے ہمارے گھر میں خالی بچیاں پیدا کر رہی، نہیں 2 ہو گئے، پھر ظلم اور بڑھ جاتا۔ اب اس کو ایک کتے کو تو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہم، کتا ہے بول کے، اس سے بھی بدتر ہو جاتی نہیں گھر میں سسرال کے ساس اور سسرے کے شوہر کے نگاہ میں۔ اب خود بچی کا باپ خود اپنی بیوی کو انہیں ظالم جو سو ٹارچر دیتا، بچی پیدا کری، انہیں کری تو کرا، نہ تو کرا نہ انہیں کری، دونوں مل کے ہم بستری کرے، ایک اسباب اختیار کرے، اولاد اللہ دیے۔ یہ ظالموں تم اللہ کو جو سو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی قدرت میں تم لوگ کا عیب نکال رہے یہ بول کے۔ 3 بیٹیاں ہو گئے، 4 بیٹیاں ہو گئے، یا تو پھر انہیں خلا لے کے جانا اماں باکن، اب مرے دم تک وہ بچیوں کو برتنہ دھو کے گھروں میں کام کر کے پال لینا، یا نہیں وہ ظلم برداشت نہیں کر کے انہیں پھانسی لے کے مر جانا۔ کئی کو بولے تو 3-4 میں بچیاں پیدا کری۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات بھرے پڑے ہوئے نیوز چینلوں کے اوپر، آپ دیکھ لو، ہزاروں واقعات ایسے ہوئے ہیں جو بچیاں سسرال کے ظلم سے برداشت نہیں کر کے، اس وجہ سے کہ ہم بچیاں پیدا کریں بول کے، وہ ٹارچر اور وہ ظلم میں، وہی سوچ اور فکر میں وہ بچیوں کی ماں یا تو وہ تیل ڈال لے کے جلا لے کے مر گئی، یا پٹریوں پہ سو کے ٹرین میں کٹ کے جو ہے سو مر گئی، یا جو ہے سو فیان سے جو سو رسی باندھ لے کے پھانسی لگا لے کے مر گئے، حرام موت مرے۔ اور ان کے حرام موت مرنے پہ، خودکشی کرنے پہ، کل قیامت میں یہ ظالموں کو بھی اللہ پکڑے گا، یہ ساس بڈھی کو بھی، سسرے بڈھے کو بھی، اور اس کے ظالم شوہر کو بھی، اور بھی جتنے لوگ کا ٹارچر دیے تھے بچی کو، جس کی وجہ سے وہ بچی پھانسی لگا کے اس کو مرنا پڑا، خودکشی کرنے پہ یہ مجبور ہوئی۔ ہاں، یہ سب وہاں پر پیسے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ آج ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا۔ اگر بچیاں پیدا ہونا اگر کوئی ظلم ہے، کوئی برائی ہے، کوئی جو سو بے عزتی ہے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دیا، ایک نہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل دنیا میں چلی ہے، کوئی بیٹے سے نہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ سے ہی اللہ نے نسل جو سو آپ کی چلایا ہے۔ اپنے نبی کو اللہ بری چیز کیوں دیتا تھا؟ پھر اگر بیٹیاں پیدا ہونا اگر بری چیز ہے، نحوست ہے، منحوس ہے، تمہیں شرم آنا چاہیے۔ یہ عقیدہ، یہ رسم تو اسلام سے پہلے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے جہالت میں ان کن پایا جاتا تھا۔ تم تو کلمہ پڑھے ہو، قرآن کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، نبی کو چاہتے ہو، دین اسلام کو حق سمجھتے ہو، جنت اور جہنم پہ تمہارا عقیدہ ہے، سب پالنے والا اللہ ہے، اس کے باوجود بھی یہ دماغ میں گوبر کیوں؟ یہ نفرتیں کیوں؟ یہ معاشرے سے ختم کرو۔ بیٹیاں پیدا ہونا اذیت نہیں، رحمت ہے، برکتیں ہیں۔ جاؤ دیکھو جن کے گھر میں 4 بچیاں، 7 بچیاں ہیں، اللہ ان کے بھی نکاح کے انتظام کر رہا، کاروبار میں اللہ برکت دے رہا، باپ کے
ایک بیٹی تھی تو کچھ زیادہ اتنی زیادہ تنخواہ نہیں تھی، دو بیٹیاں ہوئی تو تنخواہ بھی بڑھ گئی، آمدنی بھی بڑھ گئی، چار چار پانچ پانچ بچیوں کے جو ہے سو ماں باپ کو اللہ جو سے اتنی برکت دیا کہ نکاح بھی آسان ہو گئے۔ نکاح کیسا ہوں گے، جوڑے گھوڑے میں دینا کہاں سے لیں گے، تم اللہ ہے کیا تمہارے کو اتنی فکر کئی کو؟ اللہ انتظام کرتا نکاح کے موقع پر، وہ عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے مقدر میں جو جوڑا اللہ نے طے کیا ہے وہ اسباب بھی بناتا۔ ہماری ذمہ داری ہے ان کی تعلیم اور تربیت اچھی کرنا، ان کو دیندار بنانا۔ جب یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو دعا کرنا، یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے گھر کا رشتہ بھیج دے جو دیندار ہو، جو جوڑا گھوڑا نہ مانگنے والا ہو، عافیت کے ساتھ ہماری بچیاں اچھے گھر کو چلے جائے۔ ہمارے بس میں تو یہ ہے جو کرنا ہے ہمارے کو۔ 25واں پارہ اٹھاؤ، سورہ شورا پڑھو، آخری کے جو آیتوں میں ترجمہ کے ساتھ، للہ ملک السماوات والارض، اللہ فرما رہا آسمان اور زمین میں اسی کی سلطنت ہے، آسمانوں میں بھی اسی کی بادشاہت ہے، زمین میں بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا تو ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ ہے، واللہ الغنی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، سب اس کے محتاج فقیر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرما رہا ہے میں جس کو چاہتا ہوں، جس کے لیے چاہوں اس کو میں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، اور جس کے لیے میں چاہوں تو لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہوں دونوں چیزیں ملا کے دیتا ہوں، لڑکے اور لڑکیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میں چاہوں جس کے لیے کچھ بھی نہیں دیتا، بانجھ رکھ دیتا ہوں۔ 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، آج تک ایک اولاد بھی نہیں ہے۔ اللہ جس کو بانجھ رکھے وہ اولاد تو چھوڑو، مکھی مچھر بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اولاد دینے والا اللہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جہاں ماں باپ کو ایسا مشین میں ڈالے تو بچے پیدا کر کے ساتھ میں نکلیں۔ اولاد دینے والا اللہ ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو میں چاہوں تو کچھ بھی نہیں، جس کے لیے میں چاہوں فیصلہ کر دوں تو کچھ بھی نہیں دیتا، بانجھ رکھ دیتا ہوں۔ تو اللہ یہ صاف بیان کر دیے، بیٹیاں چاہوں تو میں جس کو دے دوں، بیٹیاں چاہوں تو جس کو دے دوں، یا دونوں ملا کے دے دوں یا کچھ بھی نہ دوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور میری دینی ماں اور بہنوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں ہمیشہ کی طرح، اپنے معاشرے سے یہ گندی آج بھی جو رسومات، یہ جو ہے سو عقیدے پائے جا رہے، جو زمانے جہالت میں پائے جاتے تھے، اس کو ختم کرو۔ بھاؤں کے اوپر ٹارچر مت کرو، وہ بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، سب کو بنانے پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب کی روزی مقدر کی ذمہ داری، سب کی روزی کی مقدر کی ذمہ داری اللہ لیا ہے، سب کی حاجت اللہ پوری کرنے والا ہے۔ ہمارے کو کوئی فکر نہیں کرنا ہے 5 تو بھی بچیاں ہوں دے، 10 تو بھی ہوں دے، 2 تو بھی ہوں دے، ہماری ذمہ داری ہے ان کو تعلیم اور تربیت اچھی دیں، اور نکاح کے وقت اچھے گھرانے کے رشتے تلاش کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، اسباب اللہ بنانے والا ہے۔ آپ دعا کرو، اللہ سے مانگو۔ اور بہت سارے معاشرے میں پیٹ بھرو جیب بھرو بابائے ہیں جو اولاد نہیں ہوئی تو اولاد دیتے کہتے ہیں لوگ کا جاہلا، ایسے کتوں کے پاس کبھی بھی نہیں جانا، ایسے کتوں کے پاس کبھی بھی نہیں جانا۔ یاد رکھو، ایمان بھی چلے جاتا، تمہاری عزت بھی جاتی۔ کئیوں یہ جاہل بابائے جو جھبا کھبا ڈال کے، بڑی بڑی منکوں کی تسبیح ہاتھ میں گلے میں ڈال کے، یہ جو ولیاں بن کے آج بیٹھے ہوئے ہیں درگاہوں پہ اور جو سو گھروں میں خانخواہوں میں، کہ اولاد نہیں ہوئی تو آؤ ہم علاج کرتے، یہاں آئے تو علاج ہوتا، بابا اولاد دے دیتے،
जैसा अब इन्हों हमल ठहरा देते। खुद इसके और इसके ख़ानदान में कई औरतें ऐसे जिनको औलाद नहीं है, इन्हीं क्या दूसरों को औलाद देता है, इन्हीं एक मक्खी मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता, इन्हीं औलाद कहाँ से जो सो दे सकता है। ऐसे ढोंगी बाबाओं का मत जाओ। बहुत सारी बच्चियों की इज्जत भी महफूज नहीं रही, ईमान भी महफूज नहीं गया रहा। इलाज करने गए, कई औरतों की इस्मत रेजी करे ऐसे बाबा, उनके साथ जिना करके भेजे। बाद में मालूम हो गया जूते भी खाए, डंडे भी खाए, जलील भी हो गए और आखिरत में भी सख्त अजाब है इनके लिए अगर तौबा नहीं करे तो औलाद देने वाले अल्लाह है। ज़करिया अलैहिस्सलाम औलाद किससे मांगे? अल्लाह से मांगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं हुई तो अल्लाह से मांगे। औलाद नहीं हुई तो अल्लाह से मांगो, नमाज पढ़ो, दुआ करो, बच्चा और बच्ची का दोनों का भी इलाज करो असबाब के तौर पे डॉक्टर के पास, फिर अल्लाह से दुआ करो। मुक़द्दर में है तो अल्लाह औलाद जल्दी देंगे या ताख़ीर करके देंगे, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। हमारे बस में ये है, औलाद नहीं हुई तो नमाज़ पढ़ो, दुआ करो और इलाज भी कराओ। दोनों के अंदर कुछ कमी पेशी अगर पाई जा रही तो इलाज के ज़रिए से इलाज इनका हो जाए, वो नुक्स ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करना। ये ढोंगिया बाबाओं का, ये साहिबों का, ये दरगाहों में जो बैठ के लोगों का इलाज कर रहे बोल के उनकी इज्जत लूट रहे, घरों पे बुला के इलाज कर रहे बोल के जो जिना कर रहे, पैसे भी ले रहे और उनका ईमान भी ख़राब कर रहे, उनसे बचें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा अल करीम इस्लामिक चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को दूसरों तक भी जो है सो पहुँचाएँ। हमारा चैनल खोलने का मकसद यही है, हक़ की बात दुनिया में पहुँचाना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।